کیوں اس قدر تشیع سے ان کو نفرت ہے؟ شیطان کو، مغرب کو کیوں اس قدر محاصرہ کیا ہوا انہوں نے تشیع کا؟ یہ عرب منحوس مثلث مصر، سعودی اور اردن اس وقت ننگین ترین کردار یہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے آپ نے افغانستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، چونکہ یہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے آدم خور گروپ ہیں۔ اب ان کو دوبارہ ان سے بے قابو ہو گئے تھے، ان کے قابو سے نکل گئے تھے۔ ظاہر ہے جو درندہ پالتا ہے تو درندے میں عقل تو نہیں ہے کہ کس کو کاٹنا ہے۔ جب اس کو بھیڑ بکری نہیں ملتی تو وہ پالنے والے کو ہی کاٹتا ہے۔ آج ان کو کاٹ رہے ہیں، وہ یہ دوبارہ ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ منحوس سعودی سفیر جو امریکہ میں تھا، بندر، نام ہی بندر ہے اس کا، بندر بن عبدالعزیز اس کا نام ہے ہی بندر ہے وہ۔ یہ باقاعدہ آیا، لے کر بھی گیا، طالبان کے سرغنے کو وہاں لے کر گیا سعودی عرب نے۔ کہتے ہیں نا چھپا ہوا ہے، ملتا نہیں ہے، امریکہ کو بھی نہیں ملتا، نیٹو کو نہیں ملتا، فلاح کو نہیں ملتا۔ انہوں نے لے جا کر اس کو ریاض میں میٹنگ کی اس کے ساتھ، انہوں نے یہی جو نہیں ملتا ان کو کسی جگہ، باقاعدہ لے کر گئے اس کو، جا کر میٹنگ کی۔ بعض پاکستانی بھی اس کے اندر شامل تھے، دلال پاکستانی۔ امریکی ایجنسیز تھیں، برطانوی اور افغانی حکومت کے نمائندے سعودی، انہوں نے مل کر، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ ان سے میٹنگ کی اور کہا کہ تم مغرب کے خلاف، نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف جنگ بندی کرو۔ دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا خبروں میں کہ کرزئی نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جاؤ، ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک پیکج انہوں نے دیا، ایک پیکج انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا معافی دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، معافی سے زیادہ چیز ہمیں چاہیے۔ اور یہ کہا کہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ سارے افغان فوج میں باقاعدہ شامل ہو جائیں رسمی طور پر، اور ان کے جو کمانڈر ہیں وہ فوج کے کمانڈر ہو جائیں، ان کے سپاہی فوج کے سپاہی ہو جائیں۔ اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بندر آیا ادھر پاکستان میں، پہلے آیا، پھر افغانستان گیا، اس نے جا کر باقاعدہ میٹنگیں کی بعض ایجنسیز کی موجودگی میں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ آ کر اس نے ان تمام دہشت گردوں، بڑے بڑے سب سے، جتنے بھی نام مشہور ہیں، کہ اب میں ان پلیتوں کے نام اس مقدس ممبر پر لینا نہیں چاہتا، نام واضح ہے آپ کو جو روز میڈیا میں آتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے آدم خور، ان سب سے ملاقات کی اس نے، اور ملاقات کر کے انہوں نے قانے کرنا چاہا۔ توجہ فرمائیں، اس کو قانے کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے گلے شکوے کیے آدم خوروں نے کہ تم نے ہمیں ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ساری زیادتیوں کی تلافی کرتے ہیں، آپ جتنے محاذ تم نے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے محاذ بند کرو۔ نیٹو، سب سے پہلے نیٹو کے خلاف محاذ بند کرو، افغان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، پاکستان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، امریکہ اور مغرب کے خلاف محاذ بند کرو، سارے محاذ بند کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بیکار ہو جائیں گے اگر سارے محاذ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا ایک محاذ ہے جو اس وقت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ کون سا محاذ ہے؟ یہ توجہ فرمائیں۔ کہا وہ تشیع کا محاذ ہے، ایران کا محاذ ہے۔ سب مل کر ایران کا محاصرہ کرو کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے تشیع ہے، ابھرتا ہوا تشیع۔ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ اس انقلاب نے ابھی اور اپنے بچے جننا شروع کیے ہیں، حزب اللہ اسی انقلاب کے شکم سے نکلی ہے، اور عراق کے اندر تشیع، بحرین کے اندر تشیع، سعودی کے اندر تشیع، مختلف علاقوں کے اندر تشیع کی جو تحریکیں زندہ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک انہی میں سے، سعودیوں میں سے ایک نے بیان دیا، درباری ملا نے کہا کہ ہمیں ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے، اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جب ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ یہ صہیونسٹ ہیں، تمہارے قبلے پر قابض ہیں، تمہارے عربوں کو انہوں نے قتل عام کیا ہے، تو تم پھر بھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکا ہم اس مرکز تشیع کے خلاف اگر شیطان سے بھی مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت
یہ آوازیں اخباروں میں بیان آیا ہے، پروف موجود ہے اس کا. کہا شیطان سے بھی اگر مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. رخ اپنا موڑ رہے ہیں تشیع کی طرف. کیوں تشیع کے اتنے کینہ توز دشمن بن گئے ہیں؟ سوال. آخر تشیع تو پوری تاریخ میں تھا اور ہمیشہ سے یہ دشمن تھے، لیکن آج یہ دشمنی ابھر کر یہ نام نہاد امریکی مورے عرب حکمران اور پوری دنیا میں ان کے مورے دہشت گرد تنظیمیں اور نیٹو اور مغربی حکومتیں سب مل کر کیوں آج ہاتھ دھو کے تشیع کے پیچھے پڑ گئے؟ عزیزان کیوں تشیع کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس لیے کہ تشیع نے وہ کام کیا ہے جس سے ان کی صدیوں کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے. کیا کیا تشیع نے؟ تشیع نے امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی حیثیت امت مسلمہ کو لوٹا دی ہے. تشیع نے کیا کیا کہ ایک دفعہ پھر عرب و عجم کو ملا کر مسلمان قرار دیا، امت مسلمہ کا نام اور ٹائٹل ان کو دے دیا. یعنی کیا کیا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے اس نئے کو نیستان میں واپس لوٹا دیا. اب بوکھلا رہے ہیں. یہ تشیع لبنان کے اندر تھا، اسلام تھا، مسلمان تھے. آپ ذرا غور کرو 20 سال پہلے کا تشیع لبنان کے اندر کیا تھا. یہی جوان فلانجسٹ آرمی کے مزدور تھے، کرائے کے لڑنے والے ہوتے تھے. شیعہ کرائے پہ لڑتے تھے. جب ایک قوم کی ہویت نہ ہو، شناخت نہ ہو، تشخص نہ ہو، وہ فرعونوں کے مزدور بن جاتے ہیں. جب ایک قوم سے اس کی اساس چھین لی جائے، اس کو اپنے اساس سے ہٹا دیا جائے، یا وہ جا کر مغرب میں برتن مانجتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یا پھر کسی کے لیے مزدوری پہ کرائے پہ لڑتے ہیں. لبنان میں یہی کچھ ہو رہا تھا. مسلمان شیعہ لبنان کے فلانجسٹ آرمی کے اندر باقاعدہ کرائے پر انہوں نے فورس بنائی تھی، لڑتے شیعہ تھے، کرائے پہ لڑتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی شیعہ آج پورے جہان اسلام کی عزت کا تاج بنے ہوئے ہیں، آبرو بنے ہوئے ہیں. کس چیز نے ان کو لوٹایا؟ یہ وہی نئے تھی جس کو نیستان سے توڑ کر پہلے سرگردان کر دیا تھا، لیکن امام خمینی نے اس کو لوٹا دیا دوبارہ نیستان میں. امت مسلمہ کا نیستان کون سا ہے عزیزان؟ امت مسلمہ کا نیستان اسلام ہے، امت محمدی ہے. یہ بکھرے ہوئے دانے یہ ایک دفعہ دوبارہ اس نیستان میں لوٹ کر آ جائے تو جس طرح حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی ناک خاک میں رگڑی گئی، اسی طرح شیطان بزرگ کی ناک بھی خاک میں رگڑی جائے گی.